بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 کی آپ نے الحمدللہ ترتیل کے ساتھ تلاوت سنی، جس میں میں نے الحمدللہ پوری کوشش کی ہے کہ تمام قواعد و ضوابط جو تجوید کے ہیں، ترتیل کے ہیں، ان کو مد نظر رکھا جائے، تو آپ اس کو انشاءاللہ ایک گائیڈ لائن کے طور پر سن سکتے ہیں اور اپنی قرآن کی تلاوت کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کا ہم ترجمہ سنتے ہیں، ترجمے کے بعد پھر ہم اس کی مختصر تشریح کریں گے، اور بہت ہی ایک خطرناک موضوع ہے جس کا بہت ضروری ہے کہ اس کا احاطہ کیا جائے اس موضوع کا، اور تفاسیر میں اس موضوع کے تحت کافی ساری ایسی باتیں ہیں جن کا ابطال کرنا، ان کا رد کرنا بہت ہی ضروری معاملہ ہے۔ تو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ایک اور احسان یاد دلایا کہ جب یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، تم نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر کہ تم یہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، تو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے بارئکم، فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو اس پیدا کرنے والے رب کی، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف توبہ کرو، اور اپنے ان عزیزوں کو، یہ جو پوجا کرنے والے ہیں بچھڑے کی، ان کو قتل کر دو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اور پھر اور توبہ، اور وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، کیونکہ وہ انہ هو التواب الرحیم، وہ تواب ہے اور رحیم ہے، وہ توبہ بھی قبول کرے گا اور وہ تم پر رحم کرتے ہوئے تمہیں جنت بھی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ الرحیم، اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس کا ہم تفصیل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں کہ الرحمن اور الرحیم کے اندر فرق جو ہے، تو یہ وہاں آپ اس پہ رجوع کریں، وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ الرحمن اور الرحیم دونوں کا مطلب رحم ہے، مرسی ہے، مگر فرق کیا ہے الرحمن اور الرحیم میں؟ تو یہاں اس میں اشارہ ملا کہ ان کو انشاءاللہ جنت بھی ملے گی جن کی توبہ قبول ہو جائے گی، جن کی توبہ اللہ نے قبول کی۔ تو اب یہاں پر پہلا نقطہ یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں نا، اے قوم تم نے بڑا ظلم کیا اپنی جانوں پر کہ تم نے یہ اتنا بڑا شرک کر بیٹھے کہ میرے پیچھے سے تم بچڑے کی پوجا کرتے رہے، تو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ یہاں تک تو اس توبہ کا ذکر ہے جو اللہ پہلے بتا چکے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا۔ اب جو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ہے نا کہ قتل کرو اپنے عزیزوں کو، اپنے لوگوں کو، یہاں میں بڑے احتیاط سے یہ ترجمہ کر رہا ہوں، بہت سارے تراجم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خود کو قتل کر دو، یعنی اپنے آپ کو قتل کر دو، لٹرل جسے کہتے ہیں نا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن، وہ اس کو اس سینس میں لیتے ہیں۔ حالانکہ انفسکم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نوٹ کریں، یہاں پہ قوم کا ذکر ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، تو اپنی ہی قوم کا احتساب کرے گی۔ انفسکم کا یہ بھی مطلب لغوی ڈکشنری کے حساب سے، عربی زبان کے قواعد کے حساب سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ آپ اپنے ان عزیزوں کو اب آپ نے سزا دینی ہے، ایگزیکیوشن ہونی ہے، جوڈیشل سسٹم کام کرے گا، کہ یعنی جو اسرائیلی قانون ہے بنی اسرائیل کا، وہی قانون ہے جو تمام انبیاء کی سیرت میں، تمام انبیاء کی لائے ہوئے قوانین میں، شریعت میں موجود ہے، کہ جو لوگ توبہ نہیں کریں گے، وہ مرتد رہیں گے، دین سے باہر رہیں گے اگر، تو ان کی سزا پھر آخری ہے موت، یعنی ان کو توبہ کی مہلت دی گئی، مگر انہوں نے اس مہلت میں اگر توبہ نہ کی تو ان کا اب قتل ہونا ہے۔ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، میں نے جو ترجمہ کیا وہ ساری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
یہ جو ہے نا فقتلوا انفسکم، اس پر ہماری تفاسیر میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور وہ مایا ناز تفاسیر جس کو اسلام کا ہر گروہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور آج کے بڑے بڑے مفسرین مترجمین وہیں سے تراجم کرتے ہیں، وہیں سے حوالے دیتے ہیں، وہاں ایسی کچھ باتیں لکھ دی گئیں جن کی وضاحت بڑی ضروری ہے۔ بہت خطرناک بات ہے کہ آپ دیکھیں علامہ طبری کی تفسیر، طبری جو ہے ابن جریر طبری کی وہ والی، اور ابن کثیر، دونوں جگہ لکھا ہوا ہے کہ جی بعض مفسرین نے یہ قول دیا کہ جی 70,000 جو تھے نا بنی اسرائیل کے لوگ، ان کو قتل کر دیا گیا، اور ایسے قتل ہوا کہ بادل آ گئے، اندھیرا ہو گیا، اور بس چھریاں چلتی گئیں، مرتے گئے لوگ، اور بہت سارے جو ہیں ان میں وہ شہید کہلائے اور وہ جنت میں چلے گئے۔ یہ ان کی توبہ تھی۔ بڑی فینسی بات ہے۔ بعض نے پھر یہ ہماری تفسیروں میں 3,000 لوگوں کی توبہ کا ذکر کیا کہ ان کی توبہ ان کے قتل سے جڑی ہوئی تھی، کہ ان کو قتل کیا جائے گا تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ جو پوائنٹ ہے نا، پہلی بات تو میں بتاؤں 70,000 جو ہے نا وہ کسی بھی پرانی کتاب سے نہیں ملا۔ جب پرانی کتابوں میں بھی 70,000 کا ہنسا موجود نہیں ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 70,000 لوگوں کا ذکر نہیں کبھی کیا کسی حدیث میں، تو پھر یہ جو ہے نا 70,000 والا ڈیجٹ، اس سے تو آپ بالکل برات کا اعلان کریں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بالکل ختم بات۔ اب جو دوسرا ہے نا 3,000 لوگوں کا، وہاں پر یہ ذکر ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی توبہ وہ پوجا کی تھی نا، عبادت کی تھی، ان کو کہا کہ اب تمہاری توبہ نہیں ہونی جب تک کہ تمہیں سزا نہ مل جائے، تم قتل نہ ہو جاؤ شرک کے اوپر، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ تمہیں تب معاف کرے گا۔ یہاں اب تمہیں ڈیتھ پینلٹی لینی پڑے گی 3,000 کے اوپر۔ اور یہ کوٹیشن جو ہے نا ہماری تفسیر ابن کثیر میں، طبری میں موجود ہے، اور یہ میں الحمدللہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجنس، آپ جانتے ہی ہیں سب لوگ کہ میں الحمدللہ میرے پاس 2 ڈگریز ہیں کمپیریٹیو ریلیجنس کی، اور میں اس وقت تیسری اللہ کے حکم سے PhD کی طرف سفر میں گامزن ہوں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو 3,000 والا بھی جو معاملہ ہے نا، تورات میں ہے، آج کی تورات میں ہے ٹیمپرڈ فارم میں، تو کچھ لوگ تو بہت شوق سے تورات سے حوالے دیتے ہیں، آج بھی دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تورات میں توحید ویسے کی ویسے آج بھی موجود ہے جیسے اس وقت تھی۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی قرآن کریم کو بھیجتے ہی نہ۔ قرآن کا تو مقدمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ویل ہے، آگے آنے والی ہے وہ آیتیں، میرا خیال آیت نمبر 60 ہے سورہ بقرہ کی، قریب ہی ہیں، 60 کے بعد کچھ آئے گی، وہ 2-3 صفحوں میں آ جائے گی، کہ ہلاکت ہے، برباد ہوں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابوں میں لکھی چیزیں ٹیمپرنگ کی، اور کہہ دیا یہ اللہ، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ 3,000 والی بات بھی کیوں جھوٹی ہے، کیونکہ اگر آپ نے 3,000 والی بات مانی نا، میں احتیاط کروں گا، لفظ جھوٹ بھی نہیں میں بولتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا، حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی آپ روایت بتا سکتے ہیں، مگر یہ نہ کہیں کہ یہ سچ ہے، اور یہ بھی نہ کہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں اس میں جھوٹ کا لفظ اس لیے شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا کہ نہ سچا کو نہ جھوٹا کو، بالکل صحیح بات ہے، صدق رسول اللہ، سچ کہا آپ نے، مگر بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ جھوٹ پکڑ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم نے 3,000 والی بات مان لی نا، تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ یہ شرک کرانے والا، اس قوم کو مشرک بنانے والا کوئی ایرا غیرہ نتھو غیرہ نہیں، نعوذ باللہ، ہارون علیہ السلام تھے۔ جی ہاں، آج کی تورات میں لکھا ہوا ہے، اس پر میری غیر مسلموں کے ساتھ ان کے جو ایونجیلیکلز ہیں ان کے ساتھ مناظرے ہو چکے ہیں، ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ وہ بے بس ہو گئے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جب ڈیجٹ رپورٹ کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ شاید 3,000 لوگ تھے، تقریباً 3,000 یا کچھ اور لوگ تھے، یہاں وہاں تقریباً کا لفظ لکھا ہوا ہے، اباؤٹ 3,000۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا جو کلام ہوگا نا، اس میں اباؤٹ شباؤٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ جب کہتا ہے تو وہ صحیح معلومات دیتا ہے، وہ علیم خبیر ہے، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ شاید پتہ نہیں ایسے ہوا کیسے ہوا ہوگا۔ تو قرآن کے ساتھ جب ہم دیکھیں، قرآن کا ایک نام ہے الفرقان، اور پچھلی آیت میں میں نے آپ کو بتایا کہ ان پچھلی کتابوں میں سب میں آیا تھا حق، اب حق کو ان لوگوں نے کنویولوٹ کر دیا، کرپشن کر دی، لیکن قرآن تو محفوظ ہے نا۔ تو محفوظ جو چیز ہے اس سے ہم کمپیئر کریں گے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو کام خراب ہو چکا ہے۔
یہ بھئی اللہ تعالیٰ اباؤٹ شباؤٹ کرے گا، اگر مگر سے کام لے گا نعوذ باللہ، یا اور اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ ہارون نے یہ گناہ کیا؟ قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہارون معصوم تھے علیہ الصلوۃ والسلام. ہارون علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، رسول نبی سے بھی اوپر کا عہدہ. موسیٰ علیہ السلام کے آگے وہ روئے، موسیٰ علیہ السلام سے مار کھائی، انہوں نے کہا یہ ان لوگوں نے، انہوں نے یہ شرک کیا سارا. تو اگر ہم نے یہ مان لیا نا 3000 کا، تو وہ پورا پھر پوری سٹیٹمنٹ مانے کہ نعوذ باللہ آج کی جو کرپٹڈ بائبل اور جیوز کی جو تورات ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہارون نے، دونوں نے، عیسائیوں اور یہودیوں دونوں نے یہ تحریف کر دی ہے. یہ کنفرم تحریف ہے جی، قرآن سے پروو ہو گیا نا کہ ہم نے اس کی تحریف قرآن سے ثابت کر دی. جب وہ ویل والی بات آ گئی نا، جو قرآن نے جہاں ہلاکت کی بات کر دی، ہم وہاں والی بات کر رہے ہیں. جو باتیں تو قرآن سے کانٹراڈکٹ نہیں کریں گی نا، وہ تو ہم لے سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ بتا دو معلومات کے طور پر، نہ کہو یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے اور نہ یہ کہو یہ بالکل جھوٹ ہے. مگر یہاں تو وہ بات ہے جو واقعی جھوٹ کا پلندہ ہے. وہاں 3000 ایک تو ہے کہ جی پتہ نہیں 3000 مرے کہ نہیں مرے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ایسے پتہ نہیں والی بات تو نہیں کریں گے. اباؤٹ 3000 اس پر میں نے ان کی گرفت کی، ان کے پادریوں کی، ان کے جو بڑے بڑے گرو ہیں. پھر دوسری بات میری جس پہ ان پہ ڈیبیٹ ہوئی، میں نے کہا ہارون جس نے یہ شرک کیا نعوذ باللہ، تو وہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے کہا لاؤ بچڑا، میں بتاتا ہوں سونا اکٹھا کرو، یہ کرو، سونے سے ایسے بناؤ اور اس کی پوجا کرو. استغفر اللہ. تو میں نے کہا یہ کون سا انصاف ہوا کہ 3000 مارے گئے، اور جو نعوذ باللہ سازش کا وہ ہے مین سرغنہ، استغفر اللہ، بار بار کہہ رہا ہوں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اس کو چھوڑ دیا. اس کو کوئی تورات میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا ہارون علیہ السلام کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو میں نے جب پکڑا تو کئی عیسائی تو ان کے منہ ہی بند ہو گئے. انہوں نے کہا ہم یہ نہیں آگے نہیں بول سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں بول سکتے؟ نہیں وہ تو ہارون نبی ہے. میں نے کہا تو نبی کی عزت کرتے ہو تو یہ دیکھتے نہیں تم لوگوں نے نبیوں کے ساتھ ظلم کیا کیا کہ ان کے کردار گندے کر دیے. نہیں ہارون علیہ السلام کو مشرک بنا دیا، کہ بلکہ مشرک نہیں، شرک کو کروانے والا بنا دیا. تو اس لیے بہنوں بھائیوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مفسرین نے 70,000 3,000 یہ نمبر بڑے فینسی کوٹ کر دیے کہ اتنے لوگ قتل ہو گئے، مگر یہ بات بھول گئے کہ یہاں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے یہ کام کیا اور کروایا انہوں نے، اور مروا دیے وہ لوگ جنہوں نے ان کو فالو کیا. یہ کدھر کا انصاف ہے بتائیں؟ یہ تو دنیا کے، کیا میں کہتا ہوں کسی دہریہ ایتھیسٹ کے قانون کے اوپر بھی یہ بات نہیں فٹ بیٹھتی، پوری نہیں بیٹھتی، ان کے اصولوں پر بھی نہیں بیٹھتی. تو یہ معاملہ ہے بڑا خطرناک، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس پر آج کل ایک گروئنگ ٹرینڈ میں جا رہا ہے ایک گروپ، وہ ہیں جی ایتھیسٹ لوگ، دہریے جو ایکس مسلم تھے نعوذ باللہ. وہ یہی باتیں پھر ہماری پکڑتے ہیں کہ یہ دیکھو تم لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہے تمہارا رب، نعوذ باللہ استغفر اللہ. بھائی رب کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ رب کے کلام کا کوئی قصور ہے. قصور انہی چوروں کا ہے، انہی بدماشوں کا ہے، ظالموں کا ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی شانیں خراب کی، کتابوں میں تحریف کی، اور قرآن نے ان کا ڈنکے کی چوٹ پہ قرآن نے ان کا ابطال کیا ہے، رد کیا ہے، ان کو ریفیوٹ کیا ہے، ان کو ریجیکٹ کیا ہے کہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. کتابوں میں تحریف کرنے والے یہ لوگ ہیں، ان کتابوں میں جو جھوٹ لکھا ہوا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ ان کے اپنے ہاتھوں کے کارستانیاں، انہوں نے اندر گھسیڑی ہیں وہ باتیں. جی ہاں، یہ بھی ایسی ہی ایک بات ہے. ان سب باتوں سے توبہ کریں. اسی لیے میں نے بڑی احتیاط سے بات کہی کہ اصل بات یہ تھی کہ پیچھے اللہ بتا چکے ہیں. قرآن کی آپ ترتیب دیکھیں، جن لوگوں نے توبہ کر لی تھی ان کو اللہ نے کہا میرا شکر کرو، یاد کرو اس احسان کو. اور اب بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ راسخ ہو چکی تھی محبت بچڑے کی، اور اس کا اللہ نے آگے بھی ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آگے چند آیتوں کے بعد بھی ذکر آئے گا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. عجل یعنی یہ جو بچڑا بنایا تھا انہوں نے سونے کا وہ سارا، یہ ان کے دلوں میں اس کی محبت راسخ ہو چکی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو شرک پہ قائم رہے، کفر پہ قائم رہے، کفر جلی پر قائم رہے، یعنی ظاہری پکا کفر. اور انہوں نے انبیاء کی جو تعلیمات ہیں، تمام انبیاء کی یہ تعلیمات ہیں کہ وہ پہلے ہمیشہ توبہ کی آپ کو دیتے ہیں ٹائم کہ توبہ کرو، استغفار کرو. شرک پر بھی یہ موقع ملتا ہے ہر ایک کو، اور یہی قانون ہے. نہ قرآن میں اس کے خلاف ہے کوئی بات، نہ پچھلی کتابوں میں اس کے خلاف ہے کوئی بات.
ساری جو کامن بات ہے نا سب کتابوں میں وہ ایک ہی ہے کہ جو بھی کوئی گناہ کرے گا اس کو موقع ملتا ہے کہ توبہ کرو. ٹھیک ہے جی, توبہ اور استغفار کا موقع ملا, اور ان کو بھی ملا, اور کہا اسی آیت میں آپ دیکھ لیں کہ کہا توبہ کرو, اور جو انہوں نے توبہ نہیں کی وہ تمہارے اپنے ہی ہیں, بے شک تمہاری ہی قوم کے ہیں, بنی اسرائیل ہی ہیں نا سارے, ان میں چاہے تمہارے عزیز و اقارب بھی پھر ہوں گے نا, ان کو تمہیں مارنا پڑے گا, ان کی جان لینی پڑے گی, ان کے اوپر کوٹ لگے گا اور ان کا قتل ہوگا جو مرتد رہیں گے. تو یہ باغیوں کو سزا ملی تھی, پوری قوم کو نہیں ملی تھی. یعنی آپ خود سوچیں, یہ وہ قوم ہے جو قدم قدم پہ موسیٰ علیہ السلام کو, اپنے نبی کو معجزے دیکھنے کے بعد بھی کہہ رہی ہے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا. اس کا آگے ذکر آنا ہے قرآن میں, جب وہ پھٹا نا پانی, راستہ بنا ان کے لیے, خشک راستہ نکلا, اور اس سے چند لمحے پہلے پیچھے فرعون اس کی فوج, آگے پانی. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا موسیٰ انا لمدرکون, یہ سورہ شعراء میں, موسیٰ ہم گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو کیا بات کرتے ہو. کبھی آپ شیخ شریم کو سنیے گا, وہاں وہ بلک بلک کے رونے لگ جاتے ہیں کہ وہ تصور میں لاتے ہیں اپنے آپ کو کہ یار ہم کیسے گنہگار لوگ ہیں, ہم امتی نبیوں کے, کہ ہم نبی کو فوراً ہی جو ہے نا کہہ دیتے ہیں کہ ہو ہم مر گئے جی, مروا دیتا سانو, ہمیں مروا دیا, نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ 70,000 لوگوں کو انہوں نے مارنا تھا, باپ بیٹوں کو قتل کرنا تھا. ایسا نہیں ہوا صرف یہ کہ جو ان میں انتہائی برے لوگ تھے نا, جو شرک سے, کفر سے, ارتداد سے توبہ نہیں کر رہے تھے. یاد رکھیے تمام شریعتوں میں یہ سزا رائج ہے کہ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کو کورٹ آف لا میں اس وقت کا نبی, اگر اس کے پاس وہ ہے اتھارٹی, نبی اس کو سزا دے گا, ورنہ اللہ کا عذاب ہی آ جائے گا اس کے اوپر. مرتد کی سزا موت ہے, اپوسٹیسی جسے کہتے ہیں. اور وہی یہاں پہ ہوا, جنہوں نے نہیں توبہ کی پیچھے ذکر ہو گیا, جن کو معافی ملنی تھی مل گئی. سورہ اعراف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پہ یا اللہ رحم کرنا, اللہ نے کہا میں نے ان کو معاف کر دیا. یہ وہ ہیں جن کو معافی نہیں ملی کیونکہ ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی تھی اس کی محبت, یہ توبہ نہیں کر رہے تھے. اب اللہ نے کہا کہ ان باغیوں کو سزا ملنی ہے, سب کو نہیں ملی ساری. یہ اس لیے میں نے ٹائم زیادہ لیا اس پر, بڑا یہ خطرناک معاملہ ہے, خطرناک موضوع ہے. اس میں مفسرین سے بڑی شدید شرمندگی سے معذرت کے ساتھ میں معافی مانگتا ہوں کہ کوئی انسان ہے, ہر ایک سے جو ہے نا وہ خطا ہو سکتی ہے. تو میں نے اس میں آپ کو پرانی کتابوں سے بھی, بائبل اور تورات دونوں کے جو جوش ورژن ہے ان کی پہلی 5 کتابیں جو ہیں بائبل کی, وہ اور موجودہ بائبل جو عیسائیوں کے پاس ہے, پروٹیسٹنٹ, کیتھولک, سبھی کے فرقوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو اگر آپ نے 3,000 70,000 کی تعداد مانی تو پھر ان کی اگلی بات بھی مانے, ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ بنانے والا کون تھا بچڑا, نعوذ باللہ, آئیڈیا کس کا تھا, نعوذ باللہ ہارون علیہ السلام کا. ہم نے کہا نہیں, اگر یہ ہارون علیہ السلام کا یہ جرم نعوذ باللہ اگر ہوتا تو قرآن صاف اعلان کرتا اللہ کے نبی ان چیزوں سے معصوم ہے, رسول جو ہے معصوم ہے, وہ پاک ہیں, اللہ نے ان کو حفاظت میں رکھا ہوتا ہے ہر وقت, کے شیطان ان کو نہیں بہکا سکتا. تو ہارون علیہ السلام نہیں تھے, سامری تھا. یہ سامری کا بھی قصہ آگے آئے گا انشاءاللہ, آپ دیکھنا سورہ طٰہٰ تک اگر اللہ نے مجھے زندگی دی پہنچے تو وہاں ہم پھر یہ تفصیل سے اس کے اوپر ذکر کریں گے کہ اصل کلپریٹ سامری تھا. اللہ نے قرآن میں ایکسپوز کیا ہے, بائبل یہ کھول کے دکھائیں کہیں پہ سامری لکھا ہوا ہے, ان کو کہاں ملنا ہے. انہوں نے ایک مووی بنائی, مووی میں سمری دکھایا ہے ایک, مگر یہ کتابوں میں نہیں دکھا سکے. الحمدللہ ہمارے پاس کمپلیٹ ریکارڈ موجود ہے, صحیح انفارمیشن کہ اصل مجرم جو تھے انہی کو سزا ملی ہے. بے شک وہ اپنی ہی قوم کے تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گندگی کو اگر تم نے اپنے میں سے نہ نکالا تو کام خراب ہے. یہی بہتر ہے کہ ان سے جان چھڑاؤ. یہ جو ہے نا ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے بچڑا, یہ نہیں صحیح ہونے والے. یہ ان کو توبہ کا موقع ملا, کہا موسیٰ علیہ السلام نے اسی آیت میں کہا کہ توبہ کرو اور قتل کرو یہ جو ہیں جو نہیں توبہ کر رہے ان کے لیے. تو اور یہی بہتر چیز ہے تمہارے پیدا کرنے والے تمہارے رب کے ہاں, اور وہ تمہاری توبہ اس نے توبہ قبول کر لی ہے, اور وہ تواب الرحیم ہے باقی سب کے لیے انشاءاللہ تعالی. واللہ اعلم.